طلباء کی پڑھائی کے لیے استعمال ہونے والا کسی بھی مضمون کی کتاب سے مراد درسی کتاب ہے۔ اس طرح کی تعریف لارگ و رابرٹن نے پیش کی۔ طلباء کے اکتسابی تجربات اور معلم کی تدریس کو بہتر بنانے کا اہم وسیلہ درسی کتاب ہے۔ اسی لیے درسی کتاب کا استعمال کر کے معلم نے اس سے سہولت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ درسی کتاب درس و تدریس کے عمل میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، مجتبی انصاری ایجوکیشن ود موٹیویشن یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا پھر سے ایک بار استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درسی کتاب کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ۔ ڈی ایل ایڈ سال اول کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ کے سبق نمبر 5 کا یہ سوال ہے، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے، دھیان و توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ کو اسی طرح کی موٹیویشنل اور ایجوکیشنل ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی مضمون کی درسی کتاب کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ وضاحت کریں کہ اچھی درسی کتاب کیسی ہونی چاہیے۔ تمہید کے طور پر لکھنا ہے۔ تمہید کے طور پر کچھ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہوگا: طلباء کی پڑھائی کے لیے استعمال ہونے والے کسی بھی مضمون کی کتاب سے مراد درسی کتاب ہے۔ اس طرح کی تعریف لارگ و رابرٹسن نے پیش کی۔ اس کی تعریف دیکھو، ہم نے دیکھ لی کہ طلباء کی پڑھائی کے لیے استعمال ہونے والی کسی بھی مضمون کی کتاب سے مراد درسی کتاب ہے۔ طلباء کے اکتسابی تجربات اور معلم کی تدریس کو بہتر بنانے کا اہم وسیلہ درسی کتاب ہے۔ اس لیے درسی کتاب کا استعمال کر کے معلم نے اس سے سہولت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ درسی کتاب درس و تدریس کے عمل میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ درسی کتاب کی اندرونی اور بیرونی خوبیاں مندرجہ ذیل ہے۔ درسی کتاب کی بیرونی خوبیاں، یہ 4 نکات ہیں۔ 4 نکات کے ذریعے سے ہم درسی کتاب کی پہلے بیرونی خوبیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اس کے بعد اندرونی خوبیوں کے بارے میں بھی تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے، اس لیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ درسی کتاب کی 4 بیرونی خوبیاں: درسی کتاب کی سائز، لمبائی اور چوڑائی۔ نمبر 2، سرورق اور پشت ورق۔ نمبر 3، کاغذ اور بائنڈنگ۔ نمبر 4، طباعت و چھپائی۔ یہ 4 درسی کتاب کی اہم خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 ہے سائز اور لمبائی۔ عمدہ درسی کتاب کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ درسی کتاب کا سائز اس طرح سے ہو کہ طلباء اسے آسانی سے تھما سکے، یعنی کہ طلباء کے ہاتھوں میں وہ آسانی سے بچے اس کو پکڑ سکے، آسانی سے وہ تھما سکے۔ درسی کتاب کی لمبائی اور چوڑائی بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ بچوں کو پکڑنے میں مشکل ہو جائے، اور بہت زیادہ کم بھی نہ ہو، بلکہ درسی کتاب اس طرح سے ہو کہ اسے طلباء آسانی کے ساتھ تھما سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درسی کتاب نہ زیادہ بہت بڑی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہو، بلکہ اوسط مقدار کی ہو۔ نمبر 2، سر ورق اور پشت ورق۔ درسی کتاب کا سر ورق اور پشت ورق اس طرح ہونا چاہیے کہ اسے دیکھتے ہی طبیعت اس طرف مائل ہو جائے اور اس کا مطالعہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، یعنی اس طرح کی جو تو اٹریکٹیو ہونا کہ اس کو دیکھتے ہی سر ورق اتنا اس کا خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا اس کے اوپر رنگین، دلکش، رنگین، خوشنما تصاویر کا استعمال کیا جانا چاہیے کہ اس کو دیکھتی کر یار کس کی، یہ کون سے مضمون کی کتاب ہے، کیا ہے، نہیں اس کی طرف طبیعت مائل ہو جانا چاہیے۔ درسی کتاب کے سر ورق اور پشت ورق پر نہایت دلکش اور رنگین اور خوشنما تصاویر کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس طرح یہ جغرافیہ کی درسی کتاب ہے یا پھر یہ ریاضی کی درسی کتاب ہے، یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو دیکھتے ہی ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس مضمون کی کتاب ہے۔
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر ورق اور پشت ورق یعنی کہ سامنے کا حصہ کتاب کے پہلا ورق جس پر سب سے اوپر جو صفحہ ہوتا ہے جس پر رنگین تصاویریں ہوتی ہے اس کتاب کا نام ہوتا ہے اسے سر ورق کہتے ہیں، اور آخری سب سے آخر کا پیج اس کو پشت ورق کہتے ہیں۔ یہ سر ورق اور پشت ورق یعنی پہلا صفحہ اور آخری کا صفحہ اس طرح دلکش، خوشنما اور رنگین تصاویر سے بھرپور ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہی اس کی طرف طبیعت راغب ہو جائے اور یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ جغرافیہ کی ہے یا پھر ریاضی کی ہے یا انگلش کی ہے، بس اسے دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کون سے مضمون کی درسی کتاب ہے۔ تو اس طرح سے سر ورق اور پشت ورق اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے کاغذ اور بائنڈنگ۔ درسی کتاب کے لیے استعمال ہونے والا کاغذ سفید، چکنا اور موٹا ہونا چاہیے تاکہ اس پر صاف اور واضح لکھاوٹ ہو، کیونکہ ابتدائی سطح پر جنہیں کتابیں استعمال کرنے کی عادت نہیں ہوتی انہیں ہی کتابیں تھما دی جاتی ہیں۔ یعنی ابتدائی سطح پر یعنی کیا، پہلی جماعت میں، دوسری جماعت میں، تیسری جماعت میں طلبہ جو ہے تو نئے ہوتے ہیں، انہیں کتابیں استعمال کرنے کی عادت نہیں ہوتی، انہیں کتابیں کیسا پکڑنا، کیسا اسے استعمال کرنا اس کا سلیقہ نہیں ہوتا، یعنی ان کا اور کتابوں کا تعلق نیا ہوتا ہے، اور ایسے بچوں کو کتابیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے جلد سازی اور اس کی سلائی مضبوط ہونی چاہیے، یعنی درسی کتاب مضبوط ہونی چاہیے۔ نمبر 4، طباعت و چھپائی۔ ابتدائی درجات میں الفاظ کا سائز مناسب ہونا چاہیے، لفظوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، صفحے کے چاروں جانب فاصلہ پھر حاشیہ، پیراگراف، 2 سطروں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ عمدہ سے عمدہ فونٹ کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور آج کل جدید تکنیک کے لحاظ سے عمدہ، دیدہ، زیب اور صاف ستھرے فونٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کی چھپائی اس طرح ہونی چاہیے کہ صفحے کے چاروں جانب مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، حاشیہ چھوڑا ہونا چاہیے۔ اس کی چھپائی میں درسی کتاب کے اس میں مختلف پیراگراف میں ہونا چاہیے، 2 سطروں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، اسی طرح 2 حرفوں کے درمیان 2 لفظوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ عمدہ سے عمدہ، آسان اور ایسے فونٹ کا استعمال کیا جانا چاہیے جو کہ دیکھنے میں جبھی سمجھ میں آ جائے، یعنی عمدہ سے عمدہ، دیدہ، زیب اور صاف ستھرے فونٹ کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس طرح یہ طباعت و چھپائی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے درسی کتاب کی بیرونی خوبیاں دیکھیں، اب ہم درسی کتاب کی اندرونی خوبیوں کا جائزہ لیں گے۔ درسی کتاب کے اندرونی خوبیوں میں 4 اہم چیزیں ہیں، 7 ہیں، جس میں ہے نمبر 1 پر درسی کتاب کا نصب العین۔ ابھی اندرونی خوبیاں ہیں۔ درسی کتاب نمبر 1 درسی کتاب کا نصب العین، نمبر 2 مقاصد کے لحاظ سے اکائیوں کی ترتیب، نمبر 3 مواد کی ترتیب، نمبر 4 زبان، نمبر 5 شکلیں اور نقشے، نمبر 6 مشق، اور نمبر 7 ضمیمہ اور دیگر نکات۔ یہ درسی کتاب کی اندرونی خوبیاں ہیں، اس کے بارے میں اور تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ درسی کتاب کا نصب العین۔ درسی کتاب سے توقع کی جاتی ہے کہ درسیات میں موجود مختلف اجزاء سے طلباء کو روشناس کرایا جائے۔ نصاب کے مقصد کے حصول یہ بھی ہونے کے لیے درسیات کا نصب العین طے ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے مقاصد کے لحاظ سے اکائیوں کی ترتیب۔ مقاصد کے لحاظ سے اکائیوں کی ترتیب، مقاصد کے لحاظ سے مضمون کی تمام اکائیاں ترتیب سے ہونی چاہیے، یعنی کس اکائی سے کون سا جو تو ہمیں متوقع تبدیلی بچوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، تمام اکائیاں منظم ہونے چاہیے، یعنی ترتیب کس کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ نصاب کے مقاصد کی حصول یابی ہو، یعنی نصاب کے ذریعے سے جو تبدیلیاں بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہا جا رہا ہے وہ تمام مقاصد پورے ہوں اور طلباء میں متوقع تبدیلیاں پیدا، یعنی جو تبدیلیاں پیدا کرنی چاہا جا رہا ہے نصاب کے ذریعے سے وہ تمام مقاصد درسی کتاب کے ذریعے سے پورے ہوں۔ اس لیے تمام اکائیات ترتیب سے تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی آسان کی مشکل، یعنی تدریسی گروہ کا استعمال کر بھی جو ہے تو ہم درسی کتاب کی تمام اکائیوں کو ترتیب سے دے سکتے ہیں، اور اس کا خاص خیال بھی رکھا جاتا ہے۔
کہ ابتدائی سطح یعنی پرائمری درجات کے جو درسی کتابیں ہوتی ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تمام درسی کتابیں تمام اکائیاں ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر جیسا کہ جماعت دوم کی ریاضی کی درسی کتاب ہے تو اس میں پہلے شروعات میں مثال بتا رہا ہوں میں کہ پہلے جمع کا تصور ہے, پہلے گنتی کا تصور آتا, اس کے بعد جمع کا تصور اس میں دیتا, پھر منفی کا, جمع, منفی, تقسیم, ضرب, تقسیم, اس کے ساتھ پھر آگے جو تفصیل ہوتا, یعنی تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ ہوتی ہیں, ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں. تو درسی کتاب کی اندرونی خوبیوں میں یہ ہے کہ مقاصد کے لحاظ سے اکائیوں کی ترتیب ہونی چاہیے. نمبر 3, مواد کی ترتیب. نمبر 3 ہے مواد کی ترتیب. تدریسی عمل میں ہم جن اصولوں اور ضوابط کا استعمال کرتے ہیں وہی اصول اور ضوابط درسی کتاب کے مواد کی ترتیب کے لیے بھی ہونے چاہیے. جیسے کہ تدریسی عمل میں ہم جو اصول ہے, تدریسی اصول, تدریسی گروہ, ہمیں پتہ ہے کہ آسان سے مشکل کی جانب, سادہ سے پیچیدہ کی جانب, ٹھوس سے مجرد کی جانب, عام سے خاص کی جانب, ہے کہ نہیں, کل سے جز کی جانب, یہ تمام جو تدریسی گروہ ہے وہی تدریسی گروہ مواد کی ترتیب میں بھی ہونے چاہیے. یعنی آسان کے مشکل کی جانب, آسان مواد پہلے ہونا چاہیے, پھر وہ آسان مواد مشکل کی جانب بننا چاہیے. سادہ مواد جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد پیچیدہ مواد ہونا چاہیے. ٹھوس مواد پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد پیچیدہ مواد ہونا چاہیے. یعنی کہ تمام ترتیب وار ہونا چاہیے مواد کی ترتیب. یہ درسی کتاب کی اندرونی خوبیوں میں سے ایک ہے. نمبر 4, زبان. درسی کتاب کی تدوین میں اس بات پر بھی توجہ دی جانی چاہیے کہ زبان کا استعمال کرتے وقت طلباء کی عمر کا خیال رکھا جائے, سابقہ تجربات پر بھی غور کیا جائے, اور زبان سادہ ہو اور سادہ زبان استعمال کی جائے. اس طرح کی اصطلاحات کی وضاحت میں بھی معیاری زبان کا بھی استعمال کیا جائے. درسی کتاب میں جب زبان کا استعمال کیا جاتا تو طلباء کی عمر کے مطابق زبان ہو, ایسی زبان استعمال کی جائے جو طلباء کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں. اسی لیے معیاری زبان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یعنی آسان اور واضح زبان جو ہے تو درسی کتاب کے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح ایک چوتھی بھی ہم نے دیکھی. نمبر 6 ہے شکلیں اور نقشے. مواد کی وضاحت کرنے کے لیے الگ الگ شکلوں کا استعمال کیا جانا چاہیے. درسی کتاب میں مواد کی وضاحت کرنے کے لیے الگ الگ شکلوں کا استعمال کیا جانا چاہیے. مختلف شکلیں و اقسام کے نقشے, تصاویر, جدول, ترسیم وغیرہ کا استعمال کیا جانا چاہیے. شکلوں اور نقشوں کو رنگین اور دیدہ زیب کرنا چاہیے جو طلباء اور پڑھنے والوں کو اپنی طرف راغب کریں. مواد کی وضاحت کرنے کے لیے جو تو درسی کتاب میں الگ الگ شکلوں کا استعمال کیا جانا چاہیے. اسی طرح الگ شکلیں ہونا چاہیے, جدول ہونا چاہیے, ترسیم ہونا چاہیے تاکہ مواد کا جو ہے تو وضاحت ہو سکے اچھی طریقے سے. اور جو شکلیں ہم دیں گے, جو جدول ہم درسی کتاب میں دیں گے وہ دیدہ زیب ہونا چاہیے, اس میں رنگین تصاویر کا استعمال کیا جائے جو طلباء کو اور پڑھنے والوں کو اپنی طرف راغب کر سکے. میرا خیال ہے آپ کے یہ ذہن میں سمجھ میں آ گیا ہوں گا. نمبر 6 ہے مشق. مقاصد کی حصول یابی کرنے کے لیے قدر پیمائش ضروری ہے, اس لیے سبق کے آخر میں مشقی سوالات دیے جانے چاہیے. نیز اب جو مقاصد ہمیں حاصل ہوئے یا نہیں اس کی جانچ کرنے کے لیے قدر پیمائش کرنا چاہیے, ضروری ہوتا ہے. اس لیے سبق کے آخر میں مشقی سوالات بھی دیے جانے چاہیے. نیز سوالات خود آموزی پر مبنی ہو, یعنی خود سے سوالات حل کرنے پر مبنی ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر نقشوں کو چھوٹا بڑا کرنا, نقشوں کی پہچان کرنا, نقشوں میں کون سی چیز کتنی مقدار میں یہ بتانا, معلومات بھرنا, خالی جگہ کو تلاش کرنا, صحیح یا غلط کی پہچان کرنا, رنگوں کو بھرنا وغیرہ وغیرہ. سبق کے آخر میں مشقی سوالات ہونے چاہیے تاکہ بچوں نے کتنا سیکھا اس کی پوری ہمیں معلومات حاصل ہو. اس کے بعد ہے ضمیمہ اور دیگر نکات. درسی کتاب کے آخر میں ضمیمہ بھی ہونا چاہیے. یعنی ضمیمہ ہم سب کو معلوم ہے کہ درسی کتاب کے آخر میں ایک تھوڑی سی وضاحت, تھوڑا سا ایک الگ مواد ہوتا جس میں اصطلاحات کے معنی, اصطلاحات کی وضاحت, ماہرین کے مطابق ان کے نام, ان کی
وضاحت، مضمون کے متعلق ویب سائٹ کی فہرست وغیرہ وغیرہ ہونی چاہیے۔ اس طرح ضمیمہ و دیگر نکات بھی ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ہم نے اس مندرجہ بالا تفصیلات کے ذریعے سے، وضاحت کے ذریعے سے ہم نے درسی کتاب کی اندرونی اور بیرونی خوبیوں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ کیا ہم نے دیکھا کہ اچھی درسی کتاب کی خصوصیت کے بارے، اچھی درسی کتاب کی کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے، کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے ہم نے اس کی معلومات حاصل کی ہے۔ اگر اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور ایسے طلباء کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو گھر بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے ڈی ایل ایڈ سال اول، یعنی ڈی ایڈ سال اول کی درسی کتاب ماحول کا مطالعے سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔